اگر آپ سمارٹ اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں روٹی اور چاولوں کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار بڑھا دیں۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھتا ہے۔ چنے کی دال اکثر استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی درست رکھتی ہے۔ ہاتھوں پیروں میں ایلو ویرا لگا کر سونے سے رات کو مچھر نہیں کاٹتے۔ سر میں خارش ہو تو سمجھ جائیں دماغ تیز ہو رہا ہے۔ انگوٹھے پر خارش ہو تو سمجھ جائیں قد بڑھ رہا ہے۔ آنکھوں میں جلن ہے تو بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ پخانہ لال رنگ کا آئے تو بواسیر کی علامت ہے۔ زبان سفید ہو تو منہ میں چھالے نکلتے ہیں۔ بائیں پاؤں پر سوجن ہو تو دل کمزور ہوتا ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہوں تو یہ شوگر ہونے کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ زنگ آلود لوہے پر کوکا کولا بوتل ڈال دی جائے تو زنگ اتر جاتا ہے۔ کپڑوں پر زنگ کا داغ لگ جائے تو کپڑوں پر لسی ڈال دو، زنگ کا داغ آسانی سے اتر جائے گا۔ سیری پائے پکاتے وقت سفید زیرہ ڈال دو، پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ کھیرے کا چھلکا کاٹ کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، لال بیگ آنا بند ہو جائیں گے۔ جس جگہ چونٹیاں زیادہ ہوں وہاں 2-4 لونگ پھینک دو، چونٹیاں آنا بند ہو جائیں گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھا لیا کرو۔ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار بھی مباشرت نہیں کرتے، ان کے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو، نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ رات کو اپنی پٹھوں کی مالش کریں زیتون کے تیل سے، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ کالا نمک چاٹنے سے انسان کی عمر میں کافی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ الرجی ہونے لگے تو فوراً دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لو، یہ ہر قسم کی الرجی فوراً ختم کر دے گا۔ ناریل کھانے سے انسان کے اندر سستی اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ معدے میں جلن ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوراً ختم ہو جائے گی۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر پانی پی لو، پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال کا پانی سونے سے پہلے لگائیں، 1 ہفتے بعد آنا شروع ہو جائیں گے۔ بکرے کی مکھ کو کھانے سے جسم میں طاقت بھر آتی ہے۔ شکرقندی کھانے سے سر کے بال کالے ہو جاتے ہیں۔ دانت ہلتے ہوں یا گرتے ہوں تو نیم کی مسواک کریں۔ توے پر نمک لگاؤ، روٹی نہیں پھٹے گی۔ پیاز کا رس پینے سے چھاتی کی بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ ایک خربوزے کا چھلکا پانی میں ابال کر شکر شامل کر کے گردے کے مریض کو پلائیں، ہر گھنٹے بعد پتھری خارج ہو جاتی ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے یا دھبے پڑ جائیں تو انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں۔ جب جلد پر رس خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ کپڑے کی ایک تھیلی بنا لیں، اس میں اپنے پیسے وغیرہ رکھیں اور اس تھیلی کو پرس وغیرہ میں رکھ لیں۔ اس پر روزانہ صبح و شام 129 بار سورہ کوثر بما تسمیہ اور اول آخر درود پاک 7 بار پڑھ کر دم کریں، رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایلو ویرا میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ شیشے کو چمکانا ہے تو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، شیشہ چمک جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچا شلجم کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو پیٹ کا درد ہے تو پودینے کے پتے چبا لیں۔ رات کو وضو کر کے سونے سے برکت ہوتی ہے۔ زیادہ پانی پینے والا بندہ ہمیشہ طاقتور اور توانا رہتا ہے۔ زیادہ کھانے والا بندہ ہمیشہ سست رہتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل ہوتا ہے۔ سورہ رحمان کو دن میں بار بار سننے سے جسم میں کینسر کے سیلز ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہی جانتے ہیں کہ مچھروں کے گردے ہوتے ہیں، جب وہ آپ کا خون چوستے ہیں تو ساتھ ہی اسی وقت آپ پر پیشاب کرتے ہیں۔ روزانہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سوئیں، اس سے آپ کافی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ کھجور کھا کر فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے ہاضمہ ہو جاتا ہے۔ نہار منہ شہد کھانے سے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ اس بغول روزانہ کھانے سے معدہ میں تیزابیت سے ہونے والی جلن نہیں ہوتی۔ جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی صحت اچھی بنانا چاہتے ہیں تو چاول کے بعد دودھ نہ پئیں۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی یادداشت کمزور نہیں ہوتی۔ پتے میں پتھری کی علامت، معدے میں جلن اور سینے میں تیزابیت کا احساس ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن کھائیں اور صبح ایک سیب کھائیں۔
जिंदगी भर तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो गोश्त हमेशा जवान जानवर का खाएं। बदहजमी से होने वाली गैस और सर दर्द के लिए निहार मुंह एक सब्ज इलायची चबाकर खाएं। इलायची मैदे को मजबूत बनाती है। अगर आंख या कान में दर्द हो तो खसखस को पानी में पकाकर इस पानी से आंख या कान धोने से फौरी दर्द दूर हो जाता है। बटेर खाने से दिल की नाली सिकुड़ जाती है। मुर्गी का सालन खाने से बाल जल्दी गिर जाते हैं। तीतर का गोश्त खाने से गुर्दे फेल हो जाते हैं। शुतुरमुर्ग का गोश्त खाने से दमा हो जाता है। बकरी के गोश्त का सूप पीने से कैंसर नहीं होता। भैंस के गोश्त का सूप पीने से खांसी नहीं होती। देसी मुर्गी खाने से दिल की नाली साफ होती है। देसी मुर्गी का सूप पीने से दिल के वॉल्व बंद नहीं होते। प्याज फ्राई करने का अमल ना सिर्फ रंगत पर असरअंदाज होता है बल्कि इसके जायके को भी मुनफरिद बनाता है। अगर आप प्याज को हल्का ब्राउन करेंगे तो उसका जायका अलग होगा, और अगर डार्क ब्राउन करेंगे तो इस तरह से पुलाव का जायका अलग होगा। पुलाव में साबुत गरम मसाला मसलन दारचीनी, काली मिर्च, लौंग, तेज बात का इस्तेमाल पुलाव के जायके को दोगुना बढ़ा देता है। चावलों को खुला खुला बनाने के लिए बासमती चावलों को 20 से 30 मिनट के लिए भिगोना बेहतर है। सैला राइस को 1 से 2 घंटे के लिए भिगोएं। नए चावलों के लिए 10 से 15 मिनट काफी होते हैं। पुलाव या बिरयानी बनाने के लिए पुराने चावल इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि चावल खुले खुले और हर दाना अलग अलग हो तो 1 कप चावल के हिसाब से 1.5 कप पानी डालना चाहिए। अगर चावल दम पर लगाते हुए ज्यादा कच्चे लग रहे हों तो थोड़ा सा पानी छिड़ककर एक गीला रुमाल चावलों के ऊपर रख दें और दम लगाएं। शुरू के 2-3 मिनट आंच थोड़ी तेज रखें, बाद में हल्की कर दें और दम लगाते हुए तवे का भी इस्तेमाल लाजमी करें ताकि चावल नीचे लगे नहीं। चावलों में पानी डालने के बाद बार बार चम्मच ना चलाएं, इससे चावल टूट जाते हैं। जब बबल्स आने लगे तब चम्मच चलाएं। शीशे को चमकाना है तो आलू के छिलके से साफ करो, शीशा चमक जाएगा।